الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو یہودی بنے، والصابئین اور صابی، والنصارى اور نصارہ، والمجوس اور مجوس، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ قیامت کے منکر اور کچھ وہ لوگ جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں، یعنی الغرض مختلف لوگوں کا تذکرہ ہوا، مختلف عقائد کا تذکرہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑنے والا نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آخر کبھی ان کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے اس کا کوئی فیصلہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح لوگ اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے افکار بناتے چلے جائیں گے، اپنے عقائد اس پر وہ ڈٹے رہیں گے، یا پھر کوئی وقت آئے گا کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن. اور قیامت کے دن فیصلہ کیا ہونا ہے؟ اہل ایمان جنت میں اور کفار جہنم کے اندر. یہ فیصلہ ہے حق اور باطل کا. انسان کو علم ہو جائے گا کہ میں کس راستے پر موجود تھا، حق پر یا باطل پر. کیونکہ اگر وہ حق پر ہے تو نتیجتاً جنت کے اندر، اور باطل پر ہے تو نتیجتاً وہ جہنم کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے. اب آپ نے باقی جماعتیں، باقی فرقے باقی لوگوں کو آپ نے جہنمی قرار دیا کہ وہ سب کے سب جہنم کے اندر جانے والے ہیں. صرف ایک گروہ، ایک جماعت بچے گی، اور اس کے علاوہ کوئی اور بچنے والا نہیں. تو یعنی اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا. یہ نہیں کہ فیصلہ نہیں ہے. قرآن کریم اس کا ایک نام الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا. آپ اگر کسی بھی مسئلے کے اندر، عقیدے کے اندر آپ کا اختلاف ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن اس نظریے کے بارے میں واضح رہنمائی کر دیتا ہے کہ انسان کا نظریہ، انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حق نظریہ کیا ہے، باطل نظریہ کیا ہے. اور اگر کوئی شخص اتنے واضح آیات کے باوجود، اللہ کے اتنے واضح فرامین کے باوجود بھی اس بندے کو حق اور باطل کے درمیان فرق نہ سمجھ میں آئے، تو پھر قیامت کے دن تو یقیناً اس کو پتہ لگ جائے گا. اب قیامت کے دن جب اس کو علم ہوگا تو اس کی دنیاوی جو زندگی جس زعم، جس خیال پر، جن نظریات پر، جن امیدوں پر اس نے گزاری تھی، اب ملنے والا اس انسان کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو عقل دی ہے. اللہ نے انسان کو شعور، سمجھ دیا ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ حق اور باطل اس کو تلاش کرے، وہ دیکھے. قرآن فیصلہ کر دیتا ہے ہر معاملے کے اندر. کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ قرآن نے اس کو دونوں انداز کے اندر بیان کیا ہو، یا انسان کو وہ آزاد چھوڑ دیا ہو کہ وہ خود اپنا نظریہ بنا لے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ہونا اور باطل ہونا
دونوں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جن لوگوں کا تذکرہ کیا ان میں اہل ایمان، ان الذین آمنوا، ان کے نظریات، ان کے عقائد الگ ہیں کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے، اللہ کے فرامین کو ماننے والے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے والے، کسی بھی حالت میں ہوں، تکلیف کے اندر ہوں، مصیبت کے اندر ہوں، پریشانی کے اندر ہوں یا خوشحالی کے اندر ہوں، کوئی بھی موقع ہو، یہ اہل ایمان وہ دین پر ہی چلتے ہیں۔ اور دوسرے والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ اب یہاں سے ان الفاظ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس حدیث کو جب سامنے رکھیں گے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہودی پیدا ہوئے، بلکہ جو یہودی بنے، جنہوں نے مذہب اختیار کیا، وہ لوگ اب ان کے نظریات، ان کے عقائد ایمان والوں سے مختلف ہے۔ والصابئین، اور جو صابی ہیں جن کو دوسرے الفاظ کے اندر بے دین بھی کہا جاتا تھا، تو ان کے نظریات صابی کے الگ ہیں۔ والنصارى، عیسائی، والمجوس، اور مجوسی جو آگ کی عبادت کرنے والے، آتش پرست، ان کے دو خالق یہ مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق جس کو یزدان وہ کہتے ہیں، اور ایک شر کا خالق جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو پیروکار تھے وہ زرتشت کے تھے، اور کسی نبی کا بھی یہ نام ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی کوئی واضح نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر تعلیمات کے یہ کن نظریات کے اوپر قائم تھے، حق پر تھے یا باطل پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مقابل میں ان کو ذکر کیا ہے، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باطل ہی لوگ تھے، حق پر موجود نہیں تھے۔ تو ان کے اندر ایک شخص تھا مزدک، وہ ایرانی تھا، فلسفی تھا، بلکہ کیا نام ہے فلسفی تھا، اور ساتھ میں وہ کون سی زبان بولتے ہیں پٹھان لوگ، فارسی زبان بولنے والا یہ شخص تھا، اور نیشابور کا رہنے والا تھا۔ اس نے پھر ان نظریات کے اندر کچھ اور ان کے اندر نظریات مزید داخل کیے، جس کے اندر سے ایک نظریہ اس نے یہ داخل کیا کہ آپ حقیقی بہن کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی ان کو مد مقابل ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ کچھ دلائل ہیں جو ان کے باطل ہونے پر بھی واضح نص اور دلیل ہیں۔ والمجوس، جن کو ہم آسان الفاظوں کے اندر آتش پرست بھی کہتے ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اب حالانکہ دوسرے لوگ جو ہیں اہل ایمان کے علاوہ، وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، مجوسی ہے، ان کے اندر شرک موجود ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لفظ مشرک الگ ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نام دے دیا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مجوسی ہوں، میں فلاں ہوں، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں رکھا، وہ لوگ ان ناموں سے ہٹ کر وہ ہیں۔ تو واللہ رب العالمین نے والذین اشرکوا کے اندر ان تمام لوگوں کو شامل کر دیا جو ان چار گروہوں کے علاوہ شرک جن کے اندر موجود ہے، جو شرک کرتے ہیں، وہ چاہے پھر ہندو ہو یا کوئی اور بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جو بھی شرک کرے گا وہ اس جملے کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سارے نظریات الگ الگ ہیں، ان کے عقائد سب کے الگ الگ ہیں، اور یہ ہر ایک اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور ان اللہ علی کل شیء شہید، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیوں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اللہ کو علم، اللہ کے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حاکم کے لیے ضروری ہوتا ہے، گواہ کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ گواہی حق کی دے، فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ حق کا فیصلہ کرے، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی اور حق کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کر دیا کہ اللہ فیصلہ کریں گے، اور پھر اگلی آیت کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ اگر اب بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، پھر بھی وہ ان باطل نظریات پر قائم ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں،
جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب تیار کیے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔